الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على سيد الأنبياء والمرسلين وعلى آله وأصحابه أجمعين اما بعد۔ محترم دوستو، پیارے اسلامی بھائیوں، 17ویں پارے کی ایک آیت کا وعدہ کیا گیا تھا۔ اللہ تعالیٰ نے 17ویں پارے کے آخری صفحے میں غیر اللہ سے مانگنے والوں کی ایک بڑی ہی اچھی دلیل پیش کی ہے۔ اللہ تعالیٰ نے فرمایا یا ایھا الناس ضرب مثل فاستمعوا لہ، ایک مثال پیش کی جا رہی ہے، فاستمعوا لہ، تو بغور سنو۔ وَإِن يَسْلُبْهُمُ الذُّبَابُ شَيْئًا ان الذین تدعون من دون اللہ لن یخلقوا ذبابا، کہ اللہ کو چھوڑ کر جنہیں بھی لوگ پکارتے ہیں وہ ایک مکھی بھی پیدا کرنے کی طاقت نہیں رکھتے۔ مکھی ایک چھوٹی سی مخلوق، لن یخلقوا ذبابا، ہرگز وہ پیدا نہیں کر سکتے۔ وَإِن يَسْلُبْهُمُ الذُّبَابُ شَيْئًا لَا يَسْتَنْقِذُوهُ مِنْهُ، اللہ کہہ رہا مکھی بنانا تو دور کی بات ہے، مکھی اگر ان کے چڑھاوے پر بیٹھ جائے، وَإِن يَسْلُبْهُمُ الذُّبَابُ شَيْئًا، اور مکھی اس چڑھاوے سے کوئی چیز لے کر کے اڑ جائے، لا يَسْتَنْقِذُوهُ مِنْهُ، اس چیز کو واپس یہ چھین نہیں سکتے۔ مکھی بنانا تو دور کی بات ہے، کہا وَلَوِ اجْتَمَعُوا لَهُ، اگر سارے کے سارے مل جائیں تب بھی یہ کام نہیں کر سکتے۔ مکھی کوئی چیز لے کر اڑ گئی، اس سے وہ چیز واپس چھین نہیں سکتے۔ اللہ نے کہا ضعف الطالب والمطلوب، در حقیقت پکارنے والا بھی کمزور ہے اور جس سے پکارا جا رہا ہے وہ بھی کمزور ہے۔ کمزور کو دے گا کیا؟ پکارو اس کو جو طاقتوں والا ہے، پکارو اس کو جو عنایت کرنے والا ہے۔ ایک مخلوق کو کیا نہیں دیکھ سکتی ہے؟ اب 18واں پارہ یہاں سے شروع ہوتا ہے اور سورہ مومنون کا یہیں سے آغاز ہو رہا ہے۔ قد افلح المؤمنون، اس پارے کا آغاز، اس سورت کا آغاز ہی اللہ تعالیٰ فلاح و کامیابی کے ساتھ کر رہا ہے، بتا رہا ہے کہ کون لوگ کامیاب ہیں۔ قد افلح المؤمنون، تو اللہ کہہ رہا ہے کہ مومنین کامیاب ہوئے، مومنین کامیاب ہیں۔ ایمان کے بغیر کامیابی ممکن نہیں ہے، توحید کے بغیر کامرانی ممکن نہیں ہے، اسی لیے اللہ کہہ رہا ہے قد افلح المؤمنون، مومنین کامیاب ہو گئے۔ مومنین تو سارے ہیں، سارے ایمان کا دم بھرتے ہیں۔ اللہ کہہ رہا ہے الذین هم فی صلاتهم خاشعون، مومنین تو وہ ہیں جو اپنی نمازوں میں خشوع اور خضوع اختیار کرتے ہیں، جن کی نمازوں میں عاجزی و انکساری ہوتی ہے، وہ مومن کامیاب ہوئے۔ نمازوں میں عاجزی ہونی چاہیے، انکساری ہونی چاہیے، نمازوں میں خشوع اور خضوع ہونا چاہیے۔ ہماری نمازوں کا حال تو یہ ہے جس پر شاعر کہتا ہے تیرا دل تو ہے صنم آشنا، تجھے کیا ملے گا نماز میں۔ نماز کے اندر وہ لذت ملنی چاہیے جو لذت اللہ تعالیٰ نے نماز کے اندر رکھی ہے۔ آدمی بار بار نماز پڑھے، بار بار نماز پڑھنے کو دل کرے، سمجھو کہ اس کی نمازوں میں خشوع ہے، اس کی نمازوں میں خضوع ہے۔ الذین هم فی صلاتهم خاشعون، اور اللہ کہہ رہا ہے والذین هم عن اللغو معرضون، نمازوں میں عاجزی اور انکساری تو ہوتی ہی ہوتی ہے، وہ ہر لغویات سے خود کو محفوظ رکھتے ہیں، لغو کام سے دور رہتے ہیں۔ وہ آج رمضان المبارک کے مقدس مہینے میں باقاعدہ کیرم بورڈ کھیلے جا رہے ہیں، یہ لغویات میں سے نہیں ہے۔ نمازیں چھوڑ کر، تراویح چھوڑ کر کیرم بورڈ کھیل رہے ہیں صاحب۔ ایک مومن کے اندر تو یہ صفات ہوتی ہیں، جہاں وہ حرام کاموں سے بچتے ہیں، جہاں وہ اللہ کے منع کردہ چیزوں سے اجتناب کرتے ہیں، وہیں پر لغویات سے وہ بھی خود کو محفوظ رکھتے ہیں۔ لغو کیا ہے؟ ہر وہ چیز جو بے فائدہ ہو، بے سود ہو،
وہ ہر کام لغو میں شامل ہے۔ والذین هم عن اللغو معرضون والذین هم للزکاة فاعلون، اور وہ زکوٰۃ کی ادائیگی کرنے والے ہوتے ہیں۔ والذین هم لفروجهم حافظون، اور وہ اپنی شرمگاہوں کی بھی حفاظت کرتے ہیں، وہ زناکاری نہیں کرتے، وہ غلط کاری نہیں کرتے، وہ بدکاری میں نہیں جمتے۔ الا علی ازواجہم او ما ملکت ایمانہم، سوائے اپنی بیویوں سے اور ان لونڈیوں سے جن کا مالک اللہ نے انہیں بنایا ہے۔ اس دور میں لونڈی کا ماحول تھا، لونڈیوں سے وہ کام جائز تھا۔ بہرحال اللہ تعالیٰ نے کہا سوائے جائز کاموں کے، جائز جگہوں پہ وہ دوسری جگہ اپنی اس آرزو کی، اپنی اس خواہش کی وہ تکمیل نہیں کرتے۔ فمن ابتغى وراء ذلك، بس اس سے زیادہ جو کوئی بھی شخص اس سے اور زیادہ دوسری چیزوں کا طلبگار ہو، فمن ابتغى وراء ذلك فاولئک هم العادون، تو وہی شخص سمجھو کہ دور جانے والا ہے، بھٹک جانے والا ہے۔ اب اللہ تعالیٰ امانت کی بات کر رہا ہے۔ والذین هم لاماناتهم وعہدهم راعون، اور وہ لوگ تو اپنی امانتوں کی پرواہ کرتے ہیں، اپنی امانتوں کی حفاظت کرتے ہیں، اور اللہ سے کیے گئے وعدے اور ایک دوسرے سے کیے گئے وعدوں کو وہ پورا کرتے ہیں۔ امانت کا خیال رکھتے ہیں اور وعدوں کا بھی خیال رکھتے ہیں۔ بندوں سے جو وعدہ کیا اس کا بھی خیال ہے، اور اپنے رب سے جو وعدہ کیا وہ بھی خیال ہے۔ ایاک نعبد و ایاک نستعین، بندہ رب کے سامنے وعدہ کر رہا ہے، اے اللہ ہم تیری ہی عبادت کریں گے، اے اللہ ہم تجھی سے مدد طلب کریں گے، تجھی سے استعانت طلب کریں گے۔ اور جب ضرورت پڑی تو کسی درخت کے اوپر دھاگا باندھ دیا، کسی پتھر کو اپنا حاجت روا اور مشکل کشا مان لیا، ایسا نہیں، بلکہ وہ وعدوں کو پورا کرنے والے ہوتے ہیں، اپنی امانتوں کی حفاظت کرنے والے ہوتے ہیں۔ ہم نے امانت کا بہت چھوٹا مفہوم سمجھ رکھا ہے کہ ہم نے کوئی چیز آپ کو دی، آپ نے 2-4 دنوں کے بعد بالکل ویسی کے ویسے واپس کر دی، اس کو ہم امانت سمجھتے ہیں۔ میرے بھائیوں، ہر شخص اپنے دائرے کار میں ذمہ دار ہے، اور جو شخص اس دائرے کار میں اپنی ذمہ داری بخوبی نبھا لے، سمجھو کہ اس نے امانت داری کا خیال رکھا، اور جو اس میں فیل ہو گیا، جس نے اپنے دائرے کار میں ذمہ داری کو نہ نبھایا، سمجھو اس نے امانت میں خیانت کر دی۔ وَكُلُّكُمْ رَاعٍ وَكُلُّكُمْ مَسْئُولٌ عَنْ رَعِيَّتِهِ، آپ صلی اللہ علیہ وسلم فرما رہے ہیں ہر شخص اپنے دائرے کار میں ذمہ دار ہے، اور قیامت کے دن اس کی اس ذمہ داری سے متعلق سوال پوچھا جائے گا، باز پرس ہوگی۔ ایک عالم ذمہ دار ہے، ایک امام ذمہ دار ہے اپنی امامت کا، ایک گھر کا گارجین اپنے گھر پر ذمہ دار ہے، ایک عورت اپنے بال بچوں پر ذمہ دار ہے۔ یہ ساری امانتیں ہیں میرے بھائیوں، ہمارے لیے تمام عبادتیں امانت ہیں، قرآن امانت ہے، ہمارے نبی امانت ہے، پورا کا پورا دین ہمارے لیے امانت ہے۔ والذین هم لاماناتهم وعہدهم راعون، اللہ تعالیٰ کہہ رہا ہے جو لوگ اپنی امانتوں کی پرواہ کرتے ہیں، جو اپنی امانتوں کی محافظت کرتے ہیں اور اپنے وعدوں کا خیال رکھتے ہیں۔ اب اس کے بعد اللہ تعالیٰ تخلیق انسانی کے مراحل بتا رہا ہے۔ وَلَقَدْ خَلَقْنَا الْإِنسَانَ مِنْ سُلَالَةٍ مِّن طِينٍ، ہم نے انسان کو مٹی کے ایسن سے پیدا کیا۔ ثُمَّ جَعَلْنَاهُ نُطْفَةً فِي قَرَارٍ مَّكِينٍ، اور ہم نے اس نطفے کو قرار مکین میں پہنچا دیا، قرار مکین میں ڈال دیا، ماں کے رحم میں اس نطفے کو پہنچا دیا۔ اب ایک ماں اٹھے بیٹھے سوئے کھائے پیے، بچے کو کوئی تکلیف ہونے والی نہیں ہے۔ ثم جعلناہ نطفة فی قرار مکین ثم خلقنا النطفة علقہ، اللہ کہہ رہا ہے پھر ہم نے اس نطفے کو علقہ بنا دیا، علقہ خون کا لوتھڑا۔ فخلقنا العلقة مضغة، پھر ہم نے اس علقہ کو، خون کے لوتھڑے کو ہم نے گوشت کا ٹکڑا بنا دیا۔ فخلقنا العلقة مضغة،
فخلقنا المضغۃ عظاما، اور اس گوشت کے ٹکڑے کو پھر ہم نے ہڈی بنا دی، فکسونا العظام لحما، اور اس ہڈی کے اوپر ہم نے گوشت چڑھا دیے، گوشت پہنا دیے۔ اس آیت کریمہ کو سن کر بڑے بڑے سائنسدان اور بڑے بڑے ڈاکٹر اسلام لائے۔ یہ انسان کے پیدا ہونے کا، ماں کے پیٹ میں پلنے کا جو پروسیس ہے، آج موجودہ دور میں جو الٹرا ساؤنڈ مشین پائی جاتی ہے، اس کے اندر یہ چیز بتائی جاتی ہے، اس کے اندر دیکھا جاتا ہے کہ ہاں ماں کے پیٹ میں بچہ بالکل اسی طریقے سے پلتا ہے، اسی طرح پرورش پاتا ہے۔ لیکن قرآن نے 1400 سال پہلے بتا دیا ماں کے رحم میں بچے کی پرورش کس طرح سے ہوتی ہے، بچہ ماں کے پیٹ میں کس طرح پلتا ہے۔ اللہ تعالیٰ نے یکے بعد دیگرے کو بتا دیا کہ پہلے نطفہ ہوتا ہے، نطفہ پھر خون کا لوتھڑا بن جاتا ہے، خون کا لوتھڑا پھر گوشت کی شکل لے لیتا ہے، پھر وہی گوشت سخت مضبوط ہو جاتا ہے، ہڈیوں کی شکل لے لیتا ہے، پھر اس ہڈی پر اللہ تعالیٰ گوشت چڑھا دیتا ہے۔ فتبارک اللہ احسن الخالقین، بابرکت ہے وہ ذات جو سب سے بہترین پیدا کرنے والا ہے۔ اور آگے بڑھیے، اللہ تعالیٰ اب تمام رسولوں کو پاکیزہ چیزیں کھانے کی دعوت دے رہا ہے، حرام سے بچنے کی تاکید کر رہا ہے، حلال چیزیں کھانے کی اللہ تعالیٰ تاکید کر رہا ہے۔ یا ایھا الرسول کلوا من الطیبات واعملوا صالحا، اے اللہ کے بھیجے گئے رسولو، تم اللہ کی بنائی ہوئی پاک چیزوں میں سے کھاؤ، کلوا من الطیبات واعملوا صالحا، اور اچھے اعمال کرو۔ کیا مطلب ہے؟ پہلے پاک چیزیں کھاؤ، پھر اعمال صالحہ کرو۔ اس سے یہ معلوم ہوتا ہے ہماری روزی پاک ہوگی تو ہمارے اعمال اللہ کے یہاں مقبول ہوں گے۔ اگر ہماری روزی حرام کی ناپاک رہی تو اللہ کے یہاں ہمارے اعمال بھی مقبول نہ ہوں گے۔ اسی لیے رسولوں کو حکم دیا جا رہا ہے، یا ایھا الرسول کلوا من الطیبات واعملوا صالحا، اے رسولو تم اللہ کی بنائی ہوئی پاک چیزوں میں سے کھاؤ اور نیک اعمال کرو۔ جب رسولوں کو پاک کھانے کا حکم دیا جا رہا ہے، میرے بھائیوں، ہم اور آپ پھر کس کھیت کے مولی ہیں، ذرا سمجھاؤ۔ یہی وجہ ہے کہ پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم حدیث میں فرماتے ہیں، ان اللہ طیب لا يقبل الا طیبا، اللہ تعالیٰ پاک ہے اور اپنی بارگاہ میں صرف پاک ہی چیز کو قبول کرتا ہے۔ پھر رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے اسی آیت کریمہ کو کوٹ کرتے ہوئے آپ نے فرمایا، وَإِنَّ اللَّهَ أَمَرَ الْمُؤْمِنِينَ بِمَا أَمَرَ بِهِ الْمُرْسَلِينَ، اور اللہ تعالیٰ نے مومنوں کو وہی کھانے کا حکم دیا جو رسولوں کو کھانے کا حکم دیا۔ پھر پڑھا، یا ایھا الرسول کلوا من الطیبات واعملوا صالحا، اے اللہ کے رسولو پاک چیزیں کھاؤ، اور پھر مومنوں کو بھی وہی حکم دیا جا رہا ہے، یا ایھا الذین آمنوا کلوا من طیبات ما رزقناکم، اے مومنو، اے اللہ کے اوپر ایمان لانے والے لوگوں، تم اللہ کی پاک چیزوں میں سے کھاؤ اور اچھے اعمال کرو۔ اسلام میں پاکیزگی کا بڑا مقام ہے۔ ہم جو کلمہ پڑھتے ہیں اس کلمے کا نام بھی کلمہ طیبہ ہے، پاک کلمہ۔ اللہ نے اپنی مثال جب دی تو کلمۃ طیبۃ، اس کلمے کی مثال آپ نے اللہ نے فرمایا کہ کلمہ طیب، وہاں بھی طیب کا لفظ استعمال کیا۔ جہاں جسم کی پاکی اور صفائی ضروری ہے میرے بھائیوں، دلوں کی طہارت بھی ضروری ہے۔ ہم اپنے جسم کو میل کچیل سے پاک و صاف کر لیتے ہیں، ضروری ہے کہ ہم دل کی گندگیوں کو دھوئیں۔ شرک و بدعات و خرافات کی شکل میں جو ہمارے دل زنگ آلود ہو چکے ہیں، اس دل کو پاکیزہ کر لو، پاک و صاف کر لو۔ اور جہاں تک پاکیزگی کا سوال ہے، قیامت کے دن جب جنتی جنت میں جائیں گے، اللہ تعالیٰ کہے گا، اللہ کے مقرب فرشتے کہیں گے، سلام علیکم طبتم فادخلوها خالدین، جاؤ جاؤ رب کی جنتوں میں داخل ہو جاؤ۔ تم خود پاک رہے دنیا میں، اپنے دلوں کو بھی شرک کی غلاظت سے پاک رکھا، پاک چیزیں کھائے، حلال چیزیں کھائے، جاؤ جاؤ فادخلوها خالدین،
تم رب کی ہمیشگی والی جنت میں داخل ہو جاؤ۔ میرے بھائیوں، اسلام میں پاکیزگی کا بڑا مقام ہے، اسی لیے رسولوں کو بھی حلال کھانے کا حکم دیا جا رہا ہے، رسولوں کو بھی پاک کھانے کا حکم دیا جا رہا ہے، مومنوں کو بھی پاک کھانے کا حکم دیا جا رہا ہے۔ اب اللہ تعالیٰ اپنے کچھ اسپیشل بندوں کا ذکر کر رہا ہے۔ ان الذین هم من خشیت ربهم مشفقون، میرے کچھ بندے ایسے ہیں جو رب کے خوف سے، جو اپنے رب کے ڈر سے بہت زیادہ خوف کھاتے ہیں، بہت زیادہ ڈرا کرتے ہیں۔ والذین هم بآیات ربهم یؤمنون، اور وہ اپنے رب کی آیتوں پر ایمان و یقین رکھتے ہیں۔ والذین هم بربهم لا یشرکون، والذین هم بربهم لا یشرکون، وہ اپنے رب کے ساتھ کسی دوسرے کو ساجی و شریک نہیں بناتے۔ اما عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتی ہیں، اللہ کے رسول، یہ کون لوگ ہیں جو اللہ سے ڈرتے رہتے ہیں؟ یہ کون لوگ ہیں جو اللہ کی آیتیں پڑھتے ہیں تو فوراً اس پر ایمان لاتے ہیں؟ یہ کون لوگ ہیں جن کی توحید خالص ہیں؟ کیا یہ ان کے بارے میں کہا جا رہا ہے جو چوری کرتے ہیں، جو برائیاں کرتے ہیں، جو شراب پیتے ہیں؟ آپ نے فرمایا، اے صدیق کی بیٹی، یہاں پر ایسے لوگ مراد نہیں ہیں، بلکہ وہ لوگ مراد ہیں جو نیکی کے کام کرتے ہیں، نماز پڑھتے ہیں، روزے رکھتے ہیں، صدقات و خیرات کرتے ہیں، پھر بھی انہیں ڈر لاحق ہوتا ہے کہ کہیں اللہ کی بارگاہ میں ہمارے یہ صدقات، ہماری یہ نمازیں، ہمارے یہ روزے رد نہ کر دیے جائیں۔ ہم تو 1 مہینہ عبادت کر لیتے ہیں اور خود کو اتنا پاک و صاف سمجھ لیتے ہیں، پھر 11 مہینے مسجد جھانکنے کی ضرورت نہیں سمجھتے۔ اور رب کے نیک بندوں کا یہ حال ہے۔ اللہ آگے بیان کر رہا ہے، جہاں وہ اپنے پروردگار سے ڈرتے ہیں، جہاں وہ رب کی آیتوں پر ایمان رکھتے ہیں، جہاں وہ اللہ کی توحید میں کسی کو ساجی و شریک نہیں بناتے، ایک اور مزید صفت بتائی جا رہی ہے، والذین یؤتون ما آتوا وقلوبهم وجلہ، جب یہ کوئی چیز اللہ کی بارگاہ میں دیتے ہیں، خرچ کرتے ہیں تو ڈرتے ہیں کہیں ایسا نہ ہو اللہ کی بارگاہ میں رد ہو جائے۔ انہم الی ربہم راجعون، کیونکہ انہیں بھی پلٹ کر اپنے رب کے پاس جانا ہے۔ او لوگوں، نیکی تو چھوڑو، برائی کرتے ہوئے بھی ہمارے دلوں میں کبھی ایسا خیال نہیں آیا ہوگا کہ ہمیں مر کر اپنے رب کے پاس لوٹنا ہے، اپنے رب کے پاس جانا ہے۔ لیکن نیکوکار بندوں کا یہ حال ہے کہ اللہ کی بارگاہ میں کچھ دے رہے ہیں، کچھ لٹا رہے ہیں، صدقات و خیرات کر رہے ہیں، تب بھی وہ ڈر رہے ہیں کہیں ایسا نہ ہو ہمارے یہ اعمال اللہ کی بارگاہ میں مقبول نہ ہوں۔ اور ہم 1 مہینہ عبادت کر لیے، عید کا چاند نظر آئے گا، ہم مسجدوں سے غائب ہو جائیں گے، پھر ہم نظر نہیں آئیں گے۔ میرے بھائیوں، مسجدوں کو آباد کرو، وہ بھی پورے سال آباد کرو۔ ایسا نہیں کہ رمضان میں صرف اللہ تعالیٰ ہمیں دیکھ رہا ہے، ہمیں تو اللہ تعالیٰ ہر وقت دیکھ رہا ہے، ہمارے اعمال کا اللہ تعالیٰ ہر وقت ہم سے حساب لے رہا ہے۔ ما یلفظ من قول الا لدیہ رقیب عتید، اللہ کہتا ہے تمہارے اعمال کا حساب رکھنا، او میرے بندو یہ تو چھوڑو، ہم نے فرشتوں کو لگا دیا ہے۔ وَإِنَّ عَلَيْكُمْ لَحَافِظِينَ كِرَامًا كَاتِبِينَ، ہمارے لکھنے والے فرشتے اس کو نوٹ کر رہے ہیں، لکھ رہے ہیں، لیکن اے میرے بندو تمہارے اعمال تو لکھا جا رہا ہے، نوٹ کیا جا رہا ہے، یہیں پر بس نہیں۔ ما یلفظ من قول الا لدیہ رقیب عتید، تمہاری زبان سے، تمہارے منہ سے کوئی جملہ نکلتا ہے، کوئی لفظ نکلتا ہے، لکھنے والے فرشتے اس کو فوراً لکھ لیتے ہیں، جمع کر لیتے ہیں۔ اللہ اکبر۔ اور ہم یہ سمجھتے ہیں بس رمضان میں ہمارا ایمان تازہ ہو جائے، باقی 11 مہینے عبادت کرنے کی ضرورت نہیں، باقی 11 مہینے نماز پڑھنے کی ضرورت نہیں، دعائیں کرنے کی ضرورت نہیں۔ میرے بھائیوں، یہ مسلمانیت نہیں ہے، یہ ایک مسلمان کی پہچان نہیں ہے۔ مسلمان کی پہچان یہی ہوتی ہے وہ اپنے رب سے ڈرا کرتے ہیں، وہ اپنے رب کی آیتوں پر ایمان رکھتے ہیں، وہ اپنے رب کی توحید میں کسی کو شریک نہیں کرتے۔ جب وہ اعمال صالحہ کرتے ہیں تو اس پر بھی ڈرا کرتے ہیں، اس کی قبولیت کے لیے رب سے دعائیں اور التجائیں کرتے ہیں۔ اسلاف کے بارے میں آتا ہے کہ رمضان المبارک پانے کے لیے وہ 6 مہینے مسلسل دعا کرتے تھے، اللہ تو ہمیں رمضان کا مہینہ نصیب فرما دے۔ جب انہیں رمضان کا مہینہ مل جاتا تھا
رمضان میں جب عبادت کر لیتے تھے اپنی طاقت و استطاعت کے مطابق، جب شوال کا چاند نظر آتا تھا عید کی نماز پڑھ لیتے تھے، پھر مسلسل 6 مہینے ان عبادتوں کی قبولیت کے لیے رب سے التجائیں کرتے تھے، دعائیں مانگتے تھے۔ ہم تو مسجد کے ذمے اپنی نمازیں، اپنے روزے، اپنی عبادات لگا کر کے ہم باہر چلے جائیں گے، پھر جمعہ ہم حاضری دیں گے۔ آگے بڑھیے، اللہ تعالیٰ اب موت کا ذکر کر رہا ہے، ان کافرین کی موت کا، ان مشرکین کی موت کا ذکر کر رہا ہے جو رب کی بارگاہ میں کہیں گے اے میرے پروردگار، غلطیاں ہو گئی، خطائیں ہو گئی، اے اللہ ہم سمجھ نہ سکے تیری آیتیں، پھر سے دنیا کے اندر بھیج دے، اے اللہ ایک ایک سیکنڈ، ایک ایک منٹ، ایک ایک لمحہ ہم تیری عبادتوں میں صرف کر دیں گے۔ قرآن بیان کر رہا ہے حتی اذا جاء احدهم الموت قال رب ارجعون لعلی اعمل صالحا، فرشتے روح قبض کرنے کے لیے ان کے پاس آئیں گے، ان کے جسموں سے جب روح نکالی جائے گی تو اپنے رب سے التجائیں کریں گے، رب ارجعون، اے میرے پروردگار ہمیں چھوڑ دے، ہمیں دنیا میں رہنے دے، لعلی اعمل صالحا، میں نیک اعمال کرنا چاہتا ہوں، میں نیکیاں کمانا چاہتا ہوں، اے اللہ مجھے تھوڑی سی مہلت دے دے۔ اللہ تعالیٰ سورہ منافقون میں اللہ بیان کر رہا ہے وَلَن يُؤَخِّرَ اللَّهُ نَفْسًا إِذَا جَاءَ أَجَلُهَا، اور میرے بندو جب کسی کی موت کا وقت آ جاتا ہے تو کسی نفس کو ہرگز موقع نہیں دیا جاتا، ہرگز اسے مہلت نہیں ملتی ہے۔ اذا جاء اجلها، جب کسی کا ٹائم آ جائے، وقت مقررہ آ جائے، پھر دوبارہ مہلت ملنے والی نہیں۔ ابھی ہمارے پاس مہلت ہے، رب کو منانے کے لیے ٹائم ہے، اپنے گناہ بخشوانے کے لیے ہمارے پاس ٹائم ہے۔ کہیں ایسا نہ ہو موت کا فرشتہ ہمارے گلے پہ سوار ہو، ہم خود اپنے رب سے کہیں اے میرے پروردگار اپنے فرشتوں کو روک لے، رب ارجعون لعلی اعمل صالحا، تاکہ میں نیک اعمال کر لوں، فیما ترک، جو میں کر نہیں پایا، جو دنیا میں مجھ سے اعمال چھوٹ گئے وہ میں کرنا چاہتا ہوں۔ اللہ کیا کہے گا؟ ٹھیک ہے چلے جاؤ، موت تمہاری منسوخ کر دیتے، جاؤ اور چند دن جی لو، عبادتیں کر لو، جب عبادتیں مکمل ہو جائے تب آنا، ایسا کہے گا؟ نہیں میرے بھائیوں، موت اپارٹمنٹ لے کر نہیں آتی، موت بتا کر کے نہیں آتی، کب کس کے پاس آ جائے یہ بھی نہیں کہا جا سکتا، اور مرنے کے لیے بوڑھا ہونا بھی ضروری نہیں ہے۔ جب موت آتی ہے تو کوئی نہ کوئی بہانہ لے کر کے آتی ہے اور ہمیں لے جاتی ہے۔ اللہ وہی کہہ رہا ہے اس دن تم التجائیں کرو گے، رب کے سامنے رو گے، گڑ گڑاؤ گے، اپنے چہروں کو پیٹو گے، لیکن وہاں پیٹنا، رونا، گڑ گڑانا پھر کچھ کام نہ آئے گا۔ اللہ کہے گا کلا، ہرگز نہیں، تمہیں مہلت نہیں مل سکتی ہے، انہا کلمۃ ہوا قائلھا، یہ تو ایک جملہ ہے، یہ تو بس ایک کلمہ ہے جو ایک قائل کہہ رہا ہے، جو ایک بولنے والا بول رہا ہے۔ وَمِن وَرَائِهِمْ بَرْزَخٌ إِلَىٰ يَوْمِ يُبْعَثُونَ، بلکہ تمہارے درمیان تو اب قیامت تک کے لیے برزخ کی زندگی ہے، اب تم برزخ میں رہو گے، اب تم دنیا میں نہیں جا سکتے واپس، ورنہ ہمارے اعزاء و اقارب قبروں میں جو مدفون ہیں وہ آ کر بتا کر چلے جاتے، ہمیں خبردار کر کے چلے جاتے، پھر ایسے ایمان کا فائدہ ہوتا؟ جب حقیقت دیکھ لیا جائے پھر ایمان بالغیب کا کوئی فائدہ ہوتا نہیں۔ اللہ نے مومنین کی جو پہلی صفت بتائی شروع پارے میں، پہلے پارے میں فرمایا الذین یؤمنون بالغیب، جو بنا دیکھے رب پر ایمان رکھتے ہیں، بنا دیکھے فرشتوں پر ایمان رکھتے ہیں، بنا دیکھے قیامت کے دن پر ایمان رکھتے ہیں، بنا دیکھے اس کی کتابوں پر اس کے رسولوں پر ایمان رکھتے ہیں۔ اگر عذاب ہم دیکھ لیں یا عذاب کے بارے میں کوئی مردہ زندہ ہو کر کے بتا دے تو ایمان بالغیب کا معنی نہیں رہ جائے گا۔ قیامت کے دن آدمی رب کے پاس کہے گا اے اللہ تو ہمیں مہلت دے دے، اے اللہ نیکیاں کرنا چاہتا ہوں، اے اللہ اب تیری نافرمانی نہ کریں گے، چوری نہ کریں گے، ڈاکہ زنی نہ کریں گے، اے اللہ لوگوں کی غیبتیں اور چغلیاں نہ کریں گے، اے اللہ لوگوں کے اوپر تہمتیں نہ لگائیں گے، زناکاری نہ کریں گے، بدکاری نہ کریں گے، اے اللہ جھوٹ نہ بولیں گے، اے اللہ تمام برائیوں سے تائب ہو جائیں گے، توبہ کر لیں گے، پھر بھی مہلت ملے گی نہیں۔ آگے بڑھیے، اللہ تعالیٰ
اسی صفحے میں کہتا ہے فَإِذَا نُفِخَ فِي الصُّورِ، اور جب سور پھونک دیا جائے گا، فَلَا أَنْسَابَ بَيْنَهُمْ، جب سور پھونک دیا جائے گا رشتہ داریاں کام نہیں آئیں گی، سب ختم۔ یہاں کوئی خالو ہے تو کسی کی خالہ ہے، کسی کی امی ہے تو کسی کے ابو ہیں، سب ایک دوسرے کے کام آتے ہیں نا یہ رشتہ داری۔ لیکن اللہ کہہ رہا فَإِذَا نُفِخَ فِي الصُّورِ فَلَا أَنْسَابَ بَيْنَهُمْ، جب سور پھونک دیا جائے اور جب قیامت قائم ہو جائے، فَلَا أَنْسَابَ بَيْنَهُمْ، پھر یہ رشتہ داریاں کام نہیں آئیں گی۔ يَوْمَئِذٍ وَلَا يَتَسَاءَلُونَ، اور وہ ایک دوسرے کو سوال بھی اس دن نہیں کریں گے، نفسی نفسی کے عالم میں ہوں گے، کوئی کسی کا پرسان حال نہ ہوگا، ہر شخص کو صرف اپنی پڑی ہوگی۔ اللہ یہی کہہ رہا ہے کہ وہاں رشتہ داریاں ختم ہو جائیں گی، کام نہیں آئیں گی۔ پھر اللہ کہہ رہا ہے فَمَن ثَقُلَتْ مَوَازِينُهُ فَأُولَئِكَ هُمُ الْمُفْلِحُونَ، لیکن جس کی نیکیوں کا پلڑا بھاری ہو جائے گا وہ تو اس دن کامیاب و کامراں ہو جائیں گے۔ کل کے پارے میں آیت کریمہ گزری نا وَنَضَعُ الْمَوَازِينَ الْقِسْطَ لِيَوْمِ الْقِيَامَةِ، اللہ کہہ رہا ہے او میرے بندو، تمہارے درمیان انصاف قائم کرنے کے لیے اس دن ہم ترازو لے کر کے آئیں گے، تمہاری نیکیوں کو تولیں گے، تمہاری برائیوں کو تولیں گے۔ اور اللہ یہاں کہہ رہا ہے جس کی نیکیوں کا پلڑا جھک جائے گا، بھاری ہو جائے گا، فَأُولَئِكَ هُمُ الْمُفْلِحُونَ، وہ تو کامیاب ہو جائیں گے، وہ تو کامراں ہو جائیں گے۔ میرے بھائیو ذرا رک کر کے سوچو، ذرا تصور کرو اس دن جس کو پتہ لگ جائے گا کہ میں کامیاب ہو گیا ہوں، میری نیکیاں بھاری ہو گئی ہیں، اس کی خوشی کا اندازہ کون لگا سکتا ہے؟ دنیا میں کوئی کامیاب ہو جائے، کسی کا بچہ فرسٹ ڈویژن سے پاس ہو جائے، باپ خوشی سے تمتمانے لگتا ہے، کبھی اس مسجد میں وہ مٹھائیاں بانٹتا ہے، کبھی چوک پہ، کبھی چوراہے پر، کبھی دوسرے دوست و احباب کو مٹھائیاں کھلاتا ہے، چائے پلاتا ہے، یہ کہتے ہوئے کہ میرا بیٹا فرسٹ ڈویژن سے پاس ہو گیا ہے، میرے بیٹے نے پورا کالج ٹاپ کیا ہے، پورا اسٹیٹ اور پورا ضلع ٹاپ کر دیا ہے۔ دنیا میں ایک چھوٹی سی کامیابی ملتی ہے، اس پر انسان کو اتنی فرحت محسوس ہوتی ہے، اتنی خوشی محسوس ہوتی ہے کہ ہر وقت وہ مٹھائیاں تقسیم کرتا ہے، فوٹو نکالتا ہے، فیس بک اور انسٹاگرام میں ڈالتا ہے اور اپنی خوشی اسی طرح اظہار کرتا ہے خوشی کا۔ او لوگوں، اس دن اس کی خوشی کا اندازہ کون لگائے گا جس کی نیکیوں کا پلڑا بھاری ہو جائے گا؟ اللہ اسی کو بیان کر رہا ہے فَمَن ثَقُلَتْ مَوَازِينُهُ فَأُولَئِكَ هُمُ الْمُفْلِحُونَ، جس کی نیکیوں کا پلڑا بھاری ہو جائے گا اس دن وہ کامیاب ہو جائے گا، اس دن وہ کامراں ہو جائے گا۔ وَمَنْ خَفَّتْ مَوَازِينُهُ فَأُولَئِكَ الَّذِينَ خَسِرُوا أَنفُسَهُمْ، اور جس کی نیکیوں کا پلڑا بھاری نہیں ہوگا، ہلکا ہو جائے گا، اللہ کہے گا، اللہ کہہ رہا ہے یہ وہی لوگ ہوں گے جو اپنا نقصان خود اس دن اٹھائیں گے، اس دن اپنا نقصان وہ دیکھ لیں گے جن کی نیکیوں کا پلڑا ہلکا ہو جائے گا، وہ اپنا نقصان اپنی آنکھوں سے دیکھ لیں گے۔ اللہ کہہ رہا ہے فی جہنم خالدون، اور وہ ہمیشگی والے جہنم میں وہ داخل کر دیے جائیں گے۔ تلفح وجوہہم النار، اور جہنم کی آگ ان کے چہروں کو جھلسا دے گی، جھلساتی رہے گی۔ وہم فیہا کالہون، اور یہ جہنم میں بدصورت بنے پھریں گے، جہنم میں یہ بدصورت بنے ہوئے پڑے رہیں گے۔ آج اس چہرے کو بنانے کے لیے انسان کیا سے کیا کرتا ہے، داڑھیاں تک گال کھچا کھچا کر اٹھا کر کے مڑاتا ہے کہ نہیں؟ کس لیے؟ خوبصورت بننے کے لیے، ایک سے ایک کریم لگاتا ہے، ایک سے ایک فیس واش لگاتا ہے۔ او میرے ساتھیوں اور اے میری قوم کی بیٹیوں ماؤں، اگر تم نے اپنے ان چہروں کو اچھے اعمال سے نہ سجایا تو اللہ کی قسم یہ چہرے قیامت کے دن جہنم کی آگ میں جھلسا دیے جائیں گے، جہنم کی آگ میں فرائی کر دیے جائیں گے، جلا دیے جائیں گے۔ وَهُمْ فِيهَا كَالِحُونَ، اور چہرے کی خوبصورتی ختم ہو جائے گی، بدصورت بنے وہاں پر پڑے رہیں گے، جہنمی جل کر کوئلہ ہو چکے ہوں گے، بدصورت بنے ہوئے ہوں گے، جہنم میں پڑے ہوئے ہوں گے۔ اور آگے بڑھ جائیے، اللہ کہہ رہا ہے الم تکن آیاتی تتلا علیکم، اے بندے بتا
क्या मेरी आयतें तुम्हारे ऊपर नहीं पढ़ी गई? क्या मेरी आयतें पढ़कर बताने वाला तुम्हारे दरमियान कोई नहीं आया? फतुतला अलैकुम, हाँ हाँ मेरी आयतें पढ़कर बताने वाले लोग भी आए, तुम्हारे ऊपर आयतें पढ़ी भी गई। फकुंतुम बिहा तुकज़्ज़िबून, लेकिन तुम बराबर झुटलाते रहे, तुमने यकीन नहीं किया, तुम ईमान नहीं लाए। वो कहेगा क़ालू, वो कहेंगे रब्बना ग़लबत अलैना शिक़वतुना व कुन्ना क़ौमन ज़ालिन। अल्लाह असल बात तो ये है कि हमारे ऊपर बदबख्ती छा गई थी, अल्लाह बदबख्ती हमारे ऊपर गालिब आ गई थी, इस वजह से हम जाल हो गए, हम गुमराह हो गए। अल्लाह अब क्या शिकवा करना, अल्लाह अब क्या अफसोस करना, बस एक बात है, हमारे ऊपर बदबख्ती गालिब आ गई थी, इसी के चलते, इसी के पीछे हम गुमराह हो गए, हम जाल हो गए। फिर वो इल्तिजाएं करेंगे रब्बना अखरिजना मिन्हा, अल्लाह एक मोहलत चाहता हूं। अब बंदा जहन्नम में गया है और जहन्नम में अल्लाह से इल्तिजाएं कर रहा है, मन्नतें कर रहा है, अल्लाह अखरिजना मिन्हा, जहन्नम से निकाल दे। फ़इन उदना, अगर दोबारा हम वही काम करें दुनिया में जाने के बाद, फ़इन्ना ज़ालिमून, तो हमें जालिमों में लिख लेना, तो हमें जालिमों में शुमार कर लेना। लेकिन अल्लाह अखरिजना मिन्हा, एक चांस मैं मांगता हूं, न मौत के वक्त चांस मिलेगी और न ही जहन्नम में जाने के बाद किसी को मोहलत मिलेगी। मेरे भाइयों, जो कुछ है दुनिया में है, यहां नेक अमाल से अपने जबीनों को सजा लो। आज रब राजी होने को तैयार है, अपने रब को मना लो। आज रब हमारे गुनाहों को माफ करने को तैयार है। ऐ लोगों, अपने गुनाहों की माफी करा लो। इस मुबारक महीने के एक एक लम्हे को गनीमत समझो और इससे फायदा उठा लो, अपने रब को राजी और खुशी कर लो। वरना जहन्नम में जाने के बाद हम लाख इल्तिजाएं करें, लाख चेहरों को पीटें, लाख अफसोस करें, वहां कफे अफसोस मलने का भी कुछ फायदा होने वाला नहीं है। और आगे बढ़िए, इसके बाद सूरह नूर शुरू होती है और अल्लाह ताला ने सूरह नूर में जानी मर्द और जानिया औरतों की सजा की बात कही है। अज़्ज़ानियतु वज़्ज़ानी फजलिदू कुल्ला वाहिदिम मिनहुमा मिअत जल्दा, चाहे ज़िनाकार मर्द हों या ज़िनाकार औरतें, दोनों को 100 कोड़े मारो। ये कुंवारे ज़िनाकार और ये कुंवारी जानिया की बात हो रही है। अगर शादीशुदा यही अमल करें तो शरीयत में यह हुक्म है, अगर इस्लामी हुकूमत है तो पत्थरों से मार मार कर संसार कर दिया जाएगा, हलाक को बर्बाद कर दिया जाएगा। यही वजह है कि अल्लाह ताला ने जब ज़िना की हुर्मत नाजिल की तो ये नहीं कहा ऐ मेरे बंदो ज़िना ना करो, अल्लाह ने ये कहा वला तक़रबुज़्ज़िना इन्नहु काना फ़ाहिशा, ऐ मेरे बंदो ज़िना के तुम करीब भी ना जाओ, ज़िना के दूर दूर भी ना भटको। इन्नहु काना फ़ाहिशा, वो बड़ी बेहयाई है, वसा सबीला, और वो बड़ा ही बुरा रास्ता है। इसके बावजूद भी कोई इसका मुर्तकिब हो, अगर कुंवारा हो तो 100 कोड़े मारे जाएंगे और शादीशुदा हो तो पत्थरों से मार मार कर रजम कर दिया जाएगा। उसके बाद जानियों के बारे में बताया जा रहा है, इनका निकाह किसी मवाहिद, किसी मोमिन से नहीं हो सकता है। अगर जानी मर्द है तो इजाजत नहीं कि किसी मोमिना और किसी पाक दामन औरत से ये निकाह करें। अज़्ज़ानी ला यनकिहु इल्ला ज़ानियतन औ मुशरिका, जानी के लिए तो सिर्फ जानिया औरत या मुशरिका औरत ही जेब देती है। वज़्ज़ानियतु ला यनकिहुहा इल्ला ज़ानिन औ मुशरिक, और जानिया औरत के लिए तो बस जानी मर्द और मुशरिक मर्द ही अच्छे लगते हैं। किसी मोमिन मर्द के लिए यह हलाल नहीं कि किसी जानिया से, किसी मुशरिका से वो शादी करे, और किसी मोमिना औरत के लिए भी ये जेब नहीं देता कि वो किसी मुशरिक या किसी जानी मर्द से शादी करे। और देखिए, जब जिना की बात आई तो अल्लाह ताला ने जिना को मुशरिक के साथ अल्लाह ताला ने जोड़ करके बताया। क्यों जिक्र किया? क्योंकि दोनों के अंदर गैरत नाम की कोई चीज नहीं होती। मुशरिक ने अपने रब का दर छोड़ा और गैरों के दर पर वहां जाकर के गैरों से इस्तिमदाद हासिल कर रहा है,
غیروں سے فریاد رسی کر رہا ہے، غیروں کو حاجت روا اور مشکل کشا مانگ رہا ہے۔ اس نے اصلی دربار چھوڑا اور غیروں کے یہاں چلا گیا۔ اسی طرح ایک زناکار شخص ہوتا ہے، اپنی حلال بیوی چھوڑ کر حرام جگہ جا کر اپنی شہوتیں پوری کرتا ہے۔ دونوں کے اندر غیرت نہیں ہوتی، اسی لیے اسی بے غیرتی کی وجہ سے اللہ تعالیٰ نے زانی اور مشرک کو، زانیہ اور مشرکہ کو ایک ساتھ اللہ نے ذکر کیا۔ آگے بڑھیے، اب اللہ کہہ رہا ہے کہ کسی بھولی بھالی مومنہ عورت پر خبردار کبھی تہمت نہ لگانا۔ والذین یرمون المحصنات ثم لم یأتوا بأربعۃ شہداء، جو کسی بھولی بھالی مومنہ عورت پر تہمت لگائے کسی برائی کی، تو کہا جا رہا ہے فإن لم یأتوا بأربعۃ شہداء، اور اس تہمت پر اگر 4 گواہ نہ لا سکیں فجلدوہم 80 جلدہ، تو 80 کوڑے مارے جائیں گے۔ آپ نے کسی کے اوپر الزام لگایا اور آپ کا الزام ثابت نہیں ہوا، آپ پروف نہیں کر سکے، تو حد قذف یہ ہے کہ آپ کے اوپر 80 کوڑے مارے جائیں گے۔ یہاں کتنا آسان ہے معاشرے میں، کسی کے اوپر بھی کیچڑ اچھال دو، کسی کے اوپر بھی کچھ کہہ دو، کسی کی بیٹی کی عزت سر عام تم اچھال دو، کسی آدمی کی عزت سر عام اچھال دو۔ یہ کتنا آج ہمارے معاشرے میں آسان ہو گیا ہے کہ نہیں؟ لیکن نہیں، شریعت یہ حکم دیتی ہے کہ تمہارے پاس ثبوت ہونے چاہیے، اور بغیر ثبوت کے اگر تم نے ایسا کیا، تم گواہ نہ لا سکے، تو 80 کوڑے مارے جائیں گے۔ اور صرف یہیں پر بس نہیں، وَلَا تُقْبَلُ لَهُمْ شَهَادَةٌ، اور ان کی کبھی گواہی مانی نہیں جائے گی۔ وَأُولَٰئِكَ هُمُ الْفَاسِقُونَ، در حقیقت یہی لوگ فاسق ہیں۔ اب یہاں سے اللہ تعالیٰ واقع افک کا ذکر کرتا ہے۔ اختصار کے ساتھ بتا کر میں بات ختم کر رہا ہوں، وقت نہیں ہے، 20 پہ ختم کرنا ہے۔ غزوہ بنی مصطلق کی واپسی پر مدینے کے قریب رسول صلی اللہ علیہ وسلم اور آپ کے صحابہ نے ایک جگہ پڑاؤ ڈالا۔ اماں عائشہ بھی تھی۔ اماں عائشہ کا اس سفر میں ہار گم ہو گیا تھا۔ اماں عائشہ چلی گئی ہار تلاش کرنے، ہار ڈھونڈنے، تب تک قافلہ چل کر روانہ ہو گیا، اور ہودج اٹھانے والوں کو بھی پتہ نہیں چلا، کیونکہ اماں عائشہ اس وقت بڑی دبلی پتلی تھی۔ ہودج اٹھانے والوں نے ہودج اٹھا کر اونٹ کے اوپر رکھ دیا، کجاوے کے اوپر رکھ دیا، اور قافلہ وہاں سے روانہ ہو گیا۔ کسی کو خبر نہیں پڑی کہ اماں عائشہ ہودج میں نہیں، سب کو یہی لگا کہ ہودج میں بیٹھی ہوئی ہیں، اور قافلہ چل کے روانہ ہو چکا۔ اماں عائشہ جب آئیں تو دیکھا کہ قافلہ نکل چکا ہے، قافلہ یہاں موجود نہیں ہے۔ اماں عائشہ گھبرائی، لیکن وہیں پر بیٹھ گئی کہ جب میری غیر موجودگی کا علم ہوگا تو پھر وہ لوگ واپس پلٹیں گے ہمیں لینے کے لیے۔ اتنے میں حضرت صفوان بن معطل رضی اللہ تعالیٰ عنہ چلے آ رہے ہیں۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے قافلے میں چھوٹ جانے والی چیزوں کو اکٹھا کرنے کے لیے ان کو پیچھے چھوڑ رکھا تھا۔ اماں عائشہ کو جب دیکھا حضرت صفوان بن معطل نے تو پڑھنے لگے انا للہ و انا الیہ راجعون۔ پردے کی آیت نازل ہونے سے پہلے اماں عائشہ کو دیکھا تھا، پہچان گئے، پڑھنے لگے انا للہ و انا الیہ راجعون۔ حضرت صفوان نے اپنی سواری پر اماں عائشہ کو بٹھایا، خود اونٹ کی نکیل پکڑ کر کے پیدل چلے جا رہے ہیں اور قافلے کے ساتھ ملتے ہیں۔ منافقوں کو ایک بڑا موقع مل گیا مسلمانوں کو بدنام کرنے کے لیے، اماں عائشہ کی عزت اچھالنے کے لیے۔ اماں عائشہ کی عزت اچھال دی، باقاعدہ انہوں نے جال بچھا رکھے تھے، اور کچھ مسلمان بھی اس جال میں آ کر کے پھنس گئے، مسلمان بھی اس دھوکے میں پھنس گئے۔ منافقین کا سردار تھا عبداللہ بن ابی، اس نے تو باقاعدہ کہا کہ یہ جو علیحدگی ہے، یہ جو ایک ساتھ آ رہے ہیں، یہ کچھ اور چیز کی خبر دیتی ہے۔ اس طرح سے اماں عائشہ پر تہمت لگائی گئی، اور مسلمان بھی، منافقین کے کچھ مسلمان بہکاوے میں آ گئے۔ ان میں 3 لوگ ہیں، حضرت حسان رضی اللہ تعالیٰ عنہ، اور دوسرے حضرت مصطح بن اساسہ اور حمنہ بنت جہش۔ یہ 3 لوگ تھے جو منافقین کے اس سازش کے شکار ہو گئے تھے، منافقین کے جال میں پھنس گئے تھے۔ اللہ تعالیٰ نے 1 مہینے بعد اماں عائشہ بھی بڑی پریشان رہی، پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم بھی بڑے پریشان رہے۔
अम्मा आयशा के घर जाते और कहते आयशा बता दो अगर तुमने ये काम किया है तो अल्लाह की बारगाह में तौबा करो, अल्लाह ताला तौबा कबूल करने वाला है, अल्लाह ताला तुम्हारी खताओं को दरगुजर कर देगा, माफ कर देगा। अम्मा आयशा एक ही जवाब देती थी, अल्लाह के रसूल अगर मैं ये कह दूं कि मैंने ये काम किया है तो सारे लोग यकीन कर लेंगे क्योंकि मामला ऐसा है, और अगर मैं ये कह देती हूं कि मैंने नहीं किया है तो किसी को यकीन नहीं आएगा क्योंकि मामला ऐसा ही है। मैं इस मामले को अल्लाह के सुपुर्द करती हूँ, मैं इस मामले को अल्लाह के ऊपर छोड़ती हूँ, अल्लाह ताला कोई ना कोई रास्ता मेरे लिए हमवार कर देगा। एक महीने का लंबा अरसा बीत गया, कोई आयत नाजिल नहीं हुई। अम्मा आयशा कहती है मुझे कभी यकीन न था कि मेरी बारात पर आयतें रब की नाजिल होंगी। मैं तो सोचती थी कि प्यारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को ख्वाब में अल्लाह ताला दिखा देगा कि आपकी बीवी पाक है, आपकी बीवी उसकी इज्जत सलामत है, आपकी बीवी पाक व साफ है, उसके अंदर जो धब्बा जो दाग लगाया जा रहा है वो बेबुनियाद है। लेकिन नहीं, अल्लाह ताला ने बाकायदा आयतें अम्मा आयशा की शान में नाजिल की। अम्मा आयशा की पाक दामनी पर अल्लाह ताला ने कुरान की आयतें नाजिल कर दी, और मुनाफिकीन को जहां डांट और फटकार लगाई वहीं पर अल्लाह ताला ने उन मुसलमानों को भी डांटा कि तुमने कैसे यकीन कर लिया इस झूठ पर, इस बात पर। बहरहाल मेरे भाइयों, इसका जिक्र होता है। इसके बाद अल्लाह ताला मोमिन मर्दों और मोमिना औरतों को एक हुक्म देता है, कुल लिल मुमिनीना यगुज़्ज़ू मिन अबसारिहिम, ऐ मोमिन मर्दों जब तुम कहीं चलो तो अपनी निगाहें नीचे रखो। पूरा मामला जो गुनाहों की जो जड़ है वो आंख है, यहीं से मामलात बिगड़ते हैं, इसीलिए हुक्म दिया जा रहा है जब तुम चलो तो अपनी निगाहें नीचे रखो। और यही हुक्म अल्लाह ताला मोमिनात को भी दे रहा है, मोमिना औरतों को भी दे रहा है, वक़ुल लिल मुमिनाति यग़ज़ुज़्न मिन अबसारिहिन्ना, ऐ मेरे नबी आप मोमिना औरतों से कह दीजिए वो भी अपनी निगाहों को नीचे रखें और अपनी शर्मगाह की वो भी हिफाजत करें। इसके बाद अल्लाह ताला सहाबा की एक अजमत बयान कर रहा है। उनके सामने जब अल्लाह की आयतें आती थी, उनके सामने जब रसूल का फरमान आता था तो इताअत और फरमा बरदारी का क्या हाल था, अल्लाह उसको बयान कर रहा है। इन्नमा काना क़ौलुल मुमिनीना इज़ा दुऊ इलल्लाहि व रसूलिही लियहकुम बैनहुम क़ालू समिअना व अताना। जब भी कोई अल्लाह की बात आई, जब भी कोई रसूलुल्लाह का फरमान आया, वो कहने लगे समिअना व अताना, हमने अल्लाह की बात सुन ली, हमने रसूलुल्लाह की बात सुन ली, व अताना, और हम इताअत गुजार भी हो गए, हमने इताअत व फरमा बरदारी कर ली। और हमारा क्या मामला है, समिअना व असैना, इधर से सुन लिया और इधर से निकाल दिया। सूरह फुरकान में अल्लाह ताला ने रसूल पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर जो एतराज ये मुशरिकीन मक्का करते थे उस एतराज को भी बताया। वो एतराज करते हुए कहते थे मा लिहाज़र रसूल याकुलु त्ताआम व यमशी फिल अस्वाक, ये कैसा रसूल है जो खाना खाता है और बाजारों में टहलता है। यानी हमारी तरह है, हम जिस तरह खाना खाते बाजारों में टहलते रसूल भी वैसे टहल रहे हैं, तो कैसे रसूल हुए। यानी वो नहीं मानते थे कि कोई दुनिया में इंसान रसूल हो सकता है। अगर रसूल होगा तो अल्लाह ताला किसी फरिश्ते को रसूल बनाकर भेजेगा, उनकी ये सोच थी। आज भी कुछ लोगों की ये सोच है। पहले सोच क्या थी कि कोई इंसान रसूल नहीं हो सकता है, आज सोच बिल्कुल इसके थोड़ी उलट है, कोई रसूल इंसान नहीं हो सकते। अल्लाह अकबर। ये चंद बातें थी 18वें पारे के ताल्लुक से। अल्लाह ताला हम तमाम को नेक समझ अता फरमाए और अच्छे अमाल की तौफीक दे, आमीन। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू।